سورہ جو شعراء ہے اس کی آیت نمبر 157 میں فرمایا انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پھر وہ پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اب اس جگہ پر جو میری پیاری بہنوں، یہ میں دوبارہ اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ جب وہ نادم ہو گئے تھے پھر ان پر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ ظاہر ہے آیا ہے نا اس میں فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو انسان اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ نادم تو ہوئے تو پھر ان کو اس کے باوجود عذاب کیسے آ گیا؟ تو اس کے دو جواب جو ہیں مفسرین کرام دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ان کی ندامت توبہ کرنے والوں کی ندامت نہ تھی، بلکہ وہ ڈرنے والوں اور خوف زدہ لوگوں کی ندامت تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی ندامت توبہ کرنے والوں کی ندامت بھی ہو تو اس وقت نادم ہوئے جب ان کا نادم ہونا سود مند نہیں تھا، کیونکہ عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے سے پہلے توبہ مفید ہوتی ہے، اور انہوں نے عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میری پیاری بہنوں، موت کا تو کسی کو بھی یقین نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب کس وقت موت نے آ جانا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر سوچیں کہ ہم بیمار ہوں گے، یا ابھی ہم بہت جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، بچے بیاہنے والے ہیں، بچوں کو بیاہیں گے، یا بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہونے ہیں، پتہ نہیں ہماری کتنی عمر پڑی ہوئی ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے اور دھوکہ ہے خود کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ ہر روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، یعنی کہ اور خود کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ پاک سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کہ موت کب آئے۔ اور جیسے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقات سے آپ کے پاس مال ہو تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، غربا مساکین یتیماں کی مدد کریں، تاکہ یہی مال باعث حسرت ہوگا جس وقت ہماری روح قبض کر دی جائے گی اور ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش کہ میں اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے کہیں لگا گیا ہوتا تو آج مجھے قبر کی سختی سے بچا لیتا، آج میرے لیے بخشش کا سبب بن جاتا۔ تو لہٰذا توبہ جو ہے اس وقت قابل قبول نہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 18 میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے اس وقت قبول نہیں ہوتی جب انسان جو ہے موت کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کے سواروں اور پیادوں نے عدن سے لے کر عمان تک کے علاقے کو بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ان کی وراثت کو میری ان 2 جوتیوں کے بدلے میں بھی کون خریدے گا؟ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی نہیں خریدے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی ندامت جو تھی ان کے اس لیے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ندامت کے باوجود توبہ نہیں کی، بلکہ جب ان کا عذاب یقین ہو گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تو ایک جواب اس میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اونٹنی کونچے کاٹنے پر نادم نہیں تھے، بلکہ اس پر نادم تھے کہ انہوں نے اونٹنی کے ساتھ اس کے بچے کو بھی کیوں قتل نہیں کر دیا، اس کو نکل کر بھاگنے کا موقع کیوں دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ 158۔ سو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس میں ایک یہ فرمایا کہ مومن نہیں ہے، تو قوم عاد میں سے مردوں اور عورتوں کو ملا کر 2800 افراد ایمان لائے تھے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ 4000 آدمی ایمان لائے تھے۔ کعب احبار نے کہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 12000 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں عورتوں اور بچوں کے 12000 مرد تھے، اور قوم عاد ان سے 6 گنا زیادہ تھی۔ فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 159۔ رکوع بھی یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کا رب ہی غالب ہے، یعنی قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کی تھی ان کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت غالب ہے، بس اس نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔
اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں جس عذاب میں پچھلی تکذیب کرنے والی اقوام ہلاک ہو گئی تھیں۔ یہاں پر بہت رک کر سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم تو وہ کچھ نہیں کر رہے جو پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ ہم تو یعنی کہ کسی سے جھٹلا رہے ہیں، عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ وہ تو کولن کہتے تھے نا کہ نہیں مانتے تھے، اپنے کفر پر قائم تھے، اپنے شرک پر قائم تھے۔ تو ہم تو نعوذ باللہ کافر تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم اسی کو اپنے یعنی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب ہم اسی کو عبادت کرتے ہیں پھر ہمارا یہ یقین بھی ہے کہ ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور ہمارا جو قبر کے اندر حساب کتاب ہوگا اس پر بھی ہمارا پکا پختہ ایمان ہے۔ جیسا کیسا مرضی مسلمان ہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ ہاں مرنے کے بعد قبر میں فرشتے اترتے ہیں، آتے ہیں اور حساب کتاب ہوتا ہے، یہ فلاں فلاں سوالات پوچھے جاتے ہیں، سب پتہ ہے ہمیں۔ اس کے باوجود یہ جو پچھلے انبیاء کی قومیں گزری ہیں ان جیسے رویے ہمارے کیوں ہیں؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے کہ وہ بغیر استحقاق کے عذاب نازل نہیں کرتا، اور استحقاق ثابت ہونے کے بعد بھی توبہ کا موقع فراہم کرنے کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ یعنی کہ حق تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً عذاب نازل کرے، لیکن نہیں، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا عزیز ہے اور حکیم ہے کہ وہ یعنی کہ استحقاق کے باوجود بھی عذاب نہیں دیتا، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ لوٹ آئے، رجوع کر لے، مرنے سے پہلے اپنے عمل کو بدل لے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کو کل آخرت کے دن افسوس اور ندامت ہوگی، کہے گا کہ کاش میں نے کوئی اچھا کام کر لیا ہوتا، میں نے اللہ کے یعنی کہ قرآن کو، کتاب کو جو میرے گھر میں پڑھی رہتی تھی، جس کو میں صرف سال بعد رمضان میں ہی کھولتا تھا، تو بس پڑھتا تھا، ناظرات پڑھ لیا اور 3 قرآن پاک 4 قرآن پاک مکمل کر لیے، بس اس کو تلاوت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فوتگیاں ہو گئی تو سب کو جمع کر کے قرآن پاک پڑھ لو، شادی بیاہ کا موقع آ گیا تو شادی سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کی محفل رکھ لو، قرآن خوانی کروا لو، اس کے بعد کیا ہے، پھر ناچ گانا، پھر فضول ڈھنگا مشتی جو مچانی ہے، جو نافرمانی والے کام کرنے ہیں، پھر تم خود کھل کر کرو۔ ٹھیک ہے، بیٹی کو رخصت کرو، قرآن پاک سر پہ رکھ کے رخصت کر دو، اور اس کے بعد پھر نہ دیکھو کہ بیٹی جو ہے، بیٹی کی جو تربیت کی ہے 20 سال 22 سال 25 سال جتنے سال کی بیٹی بیاہی ہے یا بیٹا بیاہا ہے، تو وہ اب قرآن پاک سر پہ رکھ کے رخصت کر دیا، ساتھ ہی وہ قرآن پاک بھی دے دیا، چل بیٹی جا۔ بیٹی کو نہ قرآن سکھایا، نہ سمجھایا، نہ اخلاق بتائے، نہ تربیت کی، بس کیا سمجھایا کہ ایک شو پیس بنا کے یعنی کہ کیا کیا، لوگوں میں اتار دیا، بازاروں میں نکال دیا، ایک شو پیس بن کے رہ گئی ہماری لڑکی، اور اچھی اور ماڈرن تعلیم حاصل کر لی اور ماڈرن بن گئی، بس ٹھیک ہے جی، بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، جینز پہنی ہوئی ہے، کیا کدھر ہماری بچیاں جا رہی ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ جو شخص بھی بغور سے سننے والا ہو، اس کا دل گداز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف متوجہ اور راغب ہوگا، اور اللہ اس کے جلال اور قہر سے خوف زدہ ہوگا، اور دن اور رات کے اکثر اوقات میں اللہ جل شانہ کو یاد کرے گا، اور خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کی بکثرت کے ساتھ ذکر کرے گا۔ جب اس کو عذاب کا سامنا ہوگا، جو انسان کو چاہے کہ وہ ان مثالوں سے عبرت حاصل کرنے والا کرے اور ایمان لانے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث آر نہ بنائے، اور نہ یہ سمجھے کہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکارے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اختیار کرنے والی حرکتیں کرے۔ تو حکایت آتی ہے کہ دوران سفر شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ کا بہت ذکر کر رہا تھا، وہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ شبلی نے کہا، بغیر علم کے تمہیں اللہ اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ یہود و نصارہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نوجوان نے پھر 10 مرتبہ اللہ اللہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو اس حالت میں اس کی جو ہے نا وہ جان نکل گئی۔ شبلی نے آ کر دیکھا تو اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کے جگر پر اللہ کا لفظ نقش تھا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی
کہ اے شبلی یہ محبین میں سے تھا، اور محبین بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عارفین کے دلوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو معرفت اور یقین سے بھر دیا ہے، اور ان کی روح میں ذکر حق جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، جس طرح غافلوں کے دلوں میں نسیان کو پیدا کر دیا ہے۔ آج ہم نے بھی میری پیاری بہنوں ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے جو یعنی کہ آئمہ کرام تھے، صوفیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، جب وہ نماز ادا کرتے تو پھر نماز ادا کرنے کے بعد دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور اللہ 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 کا ورد وہ کرتے، اور سینے پہ اس کی اللہ کی جو ہا ہے اس کی چوٹ بائیں طرف اپنے سینے پر لگاتے۔ ہر نماز کے بعد ان کا یہ عمل ہوتا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ اس سے ان کے اندر اور زیادہ ایمان میں پختگی آتی تھی اور شرک سے دور ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ ذکر کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ انسان کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کرتے 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 اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل پر بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب سرجری کی تو اللہ تعالیٰ کا دل پر نام لکھا ہوا، بڑے بڑے ایسے میں نے واقعات، سچے واقعات، صحیح واقعات زندگی میں سنے اور دیکھے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والوں کے جب بھی کبھی ایسا ہارٹ اٹیک ہوا، سرجری ہوئی، تو اللہ کا نام ان کے دل پر کندہ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ غافلوں کے والا ان کا حال ہوتا ہے، اور نسیان جن کے بھول جانے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کو ایسے کاموں پر اصرار کرنے میں رہنے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جسمانی اور روحانی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول الذکر قلوب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور اس کا جو دوسرا ذکر قلبی ہے، اللہ تعالیٰ کا دل کے لیے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غلبہ کا آثار۔ بس اللہ کی طرف وہی ہدایت پاتے ہیں جو اس کے قرب اور وصال کے اہل ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اس کی راہ سے بھٹکتے ہیں جو اس کے قہر اور غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس کریم اور رحیم سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو اس بڑے دن اور برے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، جس دن کوئی مال نفع نہیں دے گا، نہ اولاد کسی کام آئے گی، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر گیا ہو۔ قلب سلیم کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل پڑھا ہے، جانا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔